صحت کے محکمے اور طبی ماہرین نے موجودہ بیماریوں کو ڈینگی کے اثرات قرار دے دیا ہے اور انتباہ کیا ہے کہ آنے والا ڈینگی کا موسم خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ صحت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ 2024 کی ریسرچ کے مطابق اس سال ڈینگی ہیمرجک فیور اور ڈینگی شاک سنڈروم کا خطرہ بہت زیادہ ہے، جو کہ جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں۔ نئے اینٹی ڈینگی پلان کے مطابق ایسٹ راولپنڈی کو 5 زونر، 9 سیکٹرز اور 36 کلسٹر میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پنجاب کے ایجوکیشن سیکرٹری نے ڈینگی لاروا کی پیدائش کے خلاف زیرو ٹالرنس کا اعلان کیا ہے اور تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں میں ڈینگی مچھر مار مہم شروع کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ سیکرٹری نے پنجاب چیف سیکرٹری کے سخت ہدایات کے بعد ایک خصوصی سرکل جاری کیا ہے۔ سرکل میں فوری طور پر ڈینگی سے آگاہی کے لیے زیرو پریڈ کا ذکر کیا ہے۔ طلباء کے ہاف سیلنٹ شرٹس پہننے پر سخت پابندی اور اینٹی ڈینگی رضاکاروں کی بھرتی، اسکولوں میں اینٹی ڈینگی بینرز کی نمائش، پانی کے رساؤ کو ختم کرنا، جڑی بوٹیوں اور گھاس کو تلف کرنا اور پلے گراؤنڈ کو ریڈ روز میں کھڑے پانی کی مکمل صفائی شامل ہے۔ شہروں اور دیہاتوں میں کھڑے پانی والے تالابوں میں کیمیکل اسپرے کرنے، خالی پلاٹوں سے کوڑا کرکٹ صاف کرنے، زیر تعمیر عمارتوں میں پانی کی نگرانی کرنے، گوداموں، ٹائر کی دکانوں، گھروں اور پلازوں کی چھتوں پر پرندوں جانوروں کے پانی کے برتنوں کی چیکنگ کرنے اور پانی کے ٹینکوں کی جانچ پڑتال کے سخت احکامات بھی جاری کیے ہیں۔ ایم او ای سے جاری ہونے والے سرکاری وزارتی تعلیم مراسلے میں مزید کہا گیا ہے کہ اس موسم میں راولپنڈی ڈویژن میں ڈینگی 1 اور ڈینگی 2 اقسام کے پھیلاؤ کا سنگین خطرہ ہے۔ 2024 میں راولپنڈی ڈویژن میں سب سے خطرناک ڈینگی مچھر ڈینگی 2 نے 95% پیدائش شرح کے ساتھ حملہ کیا تھا۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ بچے ڈینگی 2 کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ چیف سیکرٹری نے ڈینگی کے خلاف جنگ میں مل کر کام کرنے کے لیے تمام 43 سرکاری اداروں کو ہدایت بھی جاری کی ہیں۔ اس سال ڈینگی کے پھیلاؤ کے زیادہ خطرے کی وجہ سے راولپنڈی میں تمام محکموں کے افسران اور عملے کے لیے اینٹی ڈینگی ٹریننگ بھی شروع کر دی گئی ہے۔ افسران اور فیلڈ اسٹاف کو ڈینگی لاروا کی شناخت اور پہچان پر عملی تربیت دی جا رہی ہے۔ یہ تربیت 15 فروری تک جاری رہے گی اور فروری کے آغاز میں اینٹی ڈینگی مہم کے آغاز سے پہلے مکمل کی جائے گی۔